الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر سید مجیب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے سبجیکٹ سیرت طیبہ کا موضوعاتی مطالعہ کورس کوڈ 3909 کا یونٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 8 کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ میں انسانی نفسیات کا لحاظ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ جانتے ہیں جیسے روزمرہ کی زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی کامیابی کے ممکنہ امکانات کو جانچا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مخاطب انسان ہوتا ہے۔ اس کی کامیابی کا دار و مدار انسانی رویے پہ ہوتا ہے۔ انسانی رویے کو جانچ کر جب دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے تو پھر مخاطب کے سدھرنے کے اور دعوت اور تبلیغ کی اثر انگیزی کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو اس یونٹ میں ہم نفسیات کا مفہوم دیکھیں گے، انسانی رویوں کی اہمیت معلوم کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تبلیغ کا وہ پہلو جاننے کی کوشش کریں گے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ میں انسانی نفسیات کا لحاظ رکھا ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، نفسیات انسان کی فطرت اور اس کے رویوں کو نفسیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی نفسیات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کے رویوں کا مطالعہ کرنا۔ اگر کسی شخص کی نفسیات علم میں ہو تو اسے مخاطب کرنا آسان اور اثرات مثبت ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کسان بیج کاشت کرتا ہے تو وہ کاشت کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ زمین آمادہ ہے یا نہیں، موسم سازگار ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے جب کسی کے سامنے حق پیش کرنا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ روح اور دلوں کے بھی موسم ہوا کرتے ہیں۔ تو مخاطب کا رویہ اس کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ پھر اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ میں مخاطب کے رویے کو دیکھا جائے۔ سیرت سے جو ہمیں چیدہ نکات اس حوالے سے معلوم ہوتے ہیں تو ہم نمبر وار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، مخاطب کو مانوس کرنا۔ دعوت دینے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ اس وقت کس حالت میں ہے۔ آیا آپ کے ساتھ اس کی انسیت ہے یا نہیں، کہیں اجنبیت تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری دو، ان میں نفرت نہ پھیلاؤ۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری پیدا کرنے والے نہیں۔ آسانی اس وقت ہوتی ہے جب مخاطب کو داعی کے ساتھ انسیت ہو، جب دونوں میں انسیت ہوتی ہے اور پھر بات اس طریقے سے اس کے سامنے پیش کی جائے تو بات قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر بات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایک بات کا پہلو وہ ہوتا ہے کہ جس کو سن کے مخاطب بدک جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو مخاطب کی شخصیت داعی کے ساتھ انسیت رکھتی ہو، پھر بات اس طریقے سے پیش کی جائے، بات کا وہ پہلو اس کے سامنے ابتدا میں رکھا جائے کہ جس کو سن کر اس کے اندر انسیت میں اضافہ ہو، نہ کہ یہ کہ وہ بدک جائے اور دور چلا جائے۔ دوسرا نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلط عقائد پر رد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی کے غلط عقائد پر رد کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے انداز سے بات کی جائے۔ اس کے عقائد کو ابتدا میں برا بلا کہنے کی بجائے یا اس کی محبوب شخصیات پر تنقید کرنے کی بجائے اچھے انداز سے اس کے سامنے بات رکھی جائے۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتوں کے حوالے سے تعلیم دی ہے کہ مشرکین کے بتوں کو گالی مت دو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخاطب کسی ایسے عقیدے میں مبتلا ہے یا کسی شرک کا شکار ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے تو ہم نے اس پر رد کرنا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ، سخت الفاظ اور ایسے الفاظ کے چناؤ سے بچتے ہوئے جس سے مخاطب آپ سے دور چلا جائے اور اس کے اندر محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو معاشرے میں معزز افراد میں سے سمجھا جاتا ہے، سردار ہے، رئیس ہے یا سماجی اور سوشل سٹیٹس رکھتا ہے، تو اس کے لیے موضوع طرز تخاطب کا انتخاب کرنا یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ ہدایت دی جب ان کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا کہ فقولا لہ قولا لینا، کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ تو اس آیت سے جہاں اور بہت ساری حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کو دعوت دیں جو اپنی قوم میں ایک سماجی مقام رکھتا ہے تو نرمی کے ساتھ بات کی جائے، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں ہمیں نصیحت کی کہ لوگوں سے ان کی قدر و منزلت کے مطابق پیش آؤ، یعنی ہر آدمی کا جو ایک سماجی مرتبہ ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کی حالت کا لحاظ رکھا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ مخاطب اس وقت کس حالت میں ہے۔ اگر تو مخاطب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، ذہنی پراگندگی کا شکار ہے، خیالات کے انتشار میں مبتلا ہے، تو اس وقت اس کے سامنے دعوت رکھنا یا کوئی نصیحت کی بات رکھنا اپنی توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں ایک جگہ ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو۔ اس آیت سے جہاں اور ہمیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، وہاں ایک نصیحت یہ بھی حاصل ہو رہی ہے کہ جب مخاطب بغاوت پر آمادہ ہے اور نافرمانی کھل کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اس کو دعوت دینا، جب وہ ضد اور تعصب پہ اڑا ہوا ہو تو دعوت اور نصیحت کی بات فائدہ نہیں دے گی، بلکہ جب وہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، حالت غضب یا تعصب سے دور چلا جائے تو اس کے دل کا موسم سازگار دیکھ کر پھر اس کے ساتھ دعوت دین کی بات اس کے سامنے رکھی جائے۔ پانچواں نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے داعی کو کچھ امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مثلا نمبر 1، کلام اس طرح اختیار کیا جائے جس میں خشکی اور یک رنگی نہ ہو، یعنی مختلف اسالیب کے ساتھ اسے دعوت دی جائے اور اس میں تمثیلات، واقعات یا مختلف طریقوں سے کلام میں ایسی چاشنی پیدا کی جائے کہ مخاطب توجہ سے سنے۔ دوسرے نمبر پر جب اس کی طبیعت پر گراں گزرنے لگے تو احتراز کیا جائے۔ اس سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وقت نصیحت کی بات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہر وقت نصیحت کی بات کی جائے گی تو مخاطب کی طبیعت پر گریز ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جمعرات کی جمعرات وعظ کیا کرتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن وعظ کرنے سے مقصد یہی تھا کہ لوگ بیزار نہ ہوں۔ تیسرے نمبر پر مخاطب کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے یا داعی کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ممکنہ طور پر بات کو مختصر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ کہنے والوں کو پسند فرمایا، چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کی دانشمندی کی علامت ہے۔ اسی طرح ہر وقت دین کی بات سنانے سے گریز کرنا چاہیے، جیسے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کا معمول آپ ہمارے سامنے آیا، اسی طرح حضرت ابن عباس کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف صحابہ کرام سے منقول تعلیمات سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہر وقت دین کی بات رکھنے سے بہتر ہے کہ کچھ مناسب وقفہ دے کر ان کے سامنے دین کی بات اور نصیحت کی بات رکھی جائے۔ چھٹے نمبر پر جو ہمیں نقطہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کی نفسیات کے لحاظ رکھنے کا سیرت طیبہ کی روشنی میں، وہ یہ کہ موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ مخاطب اس وقت کس پوزیشن میں ہے، موقع کیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا ہے۔ اس میں ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں قیدی آ کر خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہیں اور میری طرف متوجہ ہیں، تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے دین کی بات رکھی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ داعی ہر وقت لوگوں کے نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، لوگوں کی نفسیات وہ دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھے کہ لوگ اس وقت متوجہ ہیں تو وہ اس وقت ان کے سامنے دین کی بات رکھتے۔ ساتویں نمبر پہ نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کی تعریف اور حوصلہ افزائی یہ بھی داعی کی ذمہ داریوں میں ہے۔ داعی کا رویہ اپنائیت، محبت میں ایک مہربان استاد جیسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل ہمیں یہی بتاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی علم سیکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ اس کا باقاعدہ اکرام کرتے تھے۔
اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ طلباء کا استقبال کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ داعی جن کو دعوت دے رہا ہے یا استاد جن کو سکھا رہا ہے، استاد بھی بنیادی طور پہ داعی ہوتا ہے، تو شاگردوں یا جن کو نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کا اکرام کیا جائے، ان کے حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے اندر اگر کوئی اچھا وصف ہے تو اس اچھے وصف کی تعریف سے اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے. 9 نمبر پہ ہمیں یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ بحث و مباحثے اور جدال سے اجتناب کرنا چاہیے. قرآن کریم ہمیں دعوت کے اصول سکھاتے ہوئے موعظہ حسنہ اور مجادلہ احسن کی تلقین کرتا ہے کہ اگر کہیں مکالمہ کرنا پڑتا ہے، دلائل کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے تو اچھے انداز سے کیا جائے. مناظرہ برائے مناظرہ یا ایسا مباحثہ اور جدال کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ متفقہ امور کو دعوت میں پیش کیا جائے. جیسے قرآن کریم سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ اسلوب اختیار کرتا ہے کہ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں. یعنی اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے مشترک امور کو درمیان میں موضوع گفتگو بنایا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس کے اور آپ کے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک ہوں گی، تو ان مشترک چیزوں کو بنیاد بنا کر گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. اس سے داعی اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے درمیان ایک انسیت پیدا ہو جاتی. اسی طرح ہمیں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات داعی نے مخاطب میں پائی جانے والی کسی غلطی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست غلطی کی اصلاح کے بجائے اشارے کنائے میں یا عمومی انداز میں بات کرنی چاہیے تاکہ مخاطب کو رسوائی محسوس نہ ہو. اگر اس کو رسوائی کا احساس ہوگا تو وہ منفی رد عمل میں چلا جاتا ہے. یہی طرز عمل ہمیں حضرات صحابہ کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو تنبیہ کیا کرتے تھے تو براہ راست تنبیہ کرنے کی بجائے عمومی انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا تھا. اسی طرح ایک نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کی زبان میں گفتگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عرب اگرچہ بنیادی زبان تو ان کی عربی تھی لیکن لہجے مختلف تھے، تو بسا اوقات جب باہر سے کوئی وفد آتا تھا تو اس کا لہجہ اور قریش کا لہجہ ان دونوں میں فرق ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ آنے والے مہمانوں کے لہجے کا لحاظ رکھتے ہوئے انہی کے لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ داعی نے جب جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو مانوس کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی زبان میں، اس کے لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفود آتے تھے تو آپ ان کی نفسیاتی حالت کا لحاظ فرماتے تھے، ان کے لیے اچھا ماحول آپ تشکیل دیتے تھے، ان کے ساتھ نرم انداز سے گفتگو فرماتے تھے، ان کے لیے اچھی رہائش کا اہتمام کیا جاتا تھا. جب وہ جاتے تھے تو ان کو زاد راہ سفر کے مصارف اور باقاعدہ تحائف دیے جاتے تھے. تو یہ تمام وہ تعلیمات ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین دینے والے داعی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مخاطب کی نفسیات کیا ہیں، اس کے رویے کا مطالعہ کرے، پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اس کی دعوت کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہم نے آج یونٹ نمبر 8 کا مطالعہ کیا. تو اپنے میزبان ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.